بسم الله الرحمن الرحيم. ایک شخص آئے کہنے کہ یا رسول اللہ میری بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے نا اس کی بات سن کر غم سے ایسے ماتھے پہ ہاتھ مارا، 70 لڑکی ہائے، تو اس نے کہا ہائے میں مارا گیا. وہ یوں سمجھا کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے تیری کوئی بخشش نہیں. اللہ کے نبی نے تو پریشان ہو کر اور غم سے ہاتھ ہمارا ماتھے پر، 70 بچے، اتنی درندگی. تو اس نے کہا ہائے میں مارا گیا، اب میری کوئی بخشش نہیں. تو ابھی اس کی ہائے درمیان میں تھی کہ ایک دم جبریل آئے قرآن لے کر، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے نافرمان بندو، میں سبحان اللہ میں قربان جاؤں، نافرمانوں کو کوئی پیار سے بلاتا، اپنا بچہ نافرمان ہو تو ماں اس کو کڑوے لہجے سے بلاتی، باپ سخت لہجے سے بلاتا ہے، اور میں قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر کہ نافرمانوں کو کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو. اس پیار سے بھی کوئی بلاتا ہے نافرمانوں؟ اللہ کہتا او بدماشو، او نافرمانو، او ظالمو. اللہ یوں کہتا، اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے بندو. سبحان اللہ. کون سے بندے؟ تقوی والے، علم والے، منبر والے، محراب والے، مصلی والے، تبلیغ والے؟ نہیں 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 نہیں. الذین اسرفوا علی انفسهم، میرے وہ بندیاں، وہ عورتیں، وہ مرد جنہوں نے زندگی میں ایک نیکی بھی نہیں کی، ایک جن کے کھاتے میں ایک نیکی بھی کوئی نہیں ہے، تم میرے ہی ہو، میرے ہو. یا عبادی، یا عبادی، صرف یا عبادی نہیں ہے، اور اس میں جیسے ماں کہتی ہے میرا لال، میرا بچہ، میرا بلال، ہائے، تو اس میں جو ممتا ہوتی ہے، اس میں جو ممتا ہوتی ہے، اس کے اندر جو محبت بھری ہوتی ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا، کوئی ترجمہ نہیں ہے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یا عبادی، یا عبادی، یا عبادی. اس میں جو محبت ٹپک رہی ہے شہد کی طرح، جو محبت ٹپک رہی ہے شہد کی طرح، جو محبت ٹپک رہی ہے ماں کی ممتا کی طرح، اس کا کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں. میرے بندو، اے میرے بندو. کون سے بندے؟ جو سارے رات کو تجھے یاد کرتے ہیں؟ نہیں نہیں. جو راتوں کو شرابیں پی کر مست ہوتے ہیں، جو راتوں کو ناچ گانے میں گزارتے ہیں. تم بھی میرے ہو، میرے ہو، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں، آ جاؤ، ڈرے نہیں، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ. کیا کرو؟ تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا. تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا. تم توبہ کرو میں سارے معاف کر دوں گا. تمہیں اللہ کی رحمت کا کیا سناؤں؟ بڑے زمانے بعد یاد آیا، قارون بہت بڑا مجرم گزرا ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگا دی تھی، تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسایا. موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دیا، موسیٰ تجھے اختیار ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا قارون کو پکڑ لے. تو قارون کو زمین نے کھینچا تو وہ یہاں تک ٹخنوں تک اندر گیا، تو کہنے کا موسیٰ مجھے معاف کر دے. تو اور پکڑو تو گھٹنوں تک اندر چلا گیا. موسیٰ مجھے معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں. اور پکڑو، وہ کمر تک اندر چلا گیا. موسیٰ مجھے معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں. وہ انہوں نے کہا اور پکڑو، وہ سینے تک چلا گیا. موسیٰ مجھے معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں گا. اور پکڑو، وہ سارا اندر چلا گیا. قارون ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. یہ پورا دو رکوع قرآن کے اللہ نے قارون کی برائی میں اتارے ہیں. تو اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا، تو نے معاف نہ کیا. میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا. قارون، ارے بھائی قارون، تم تو محمد مصطفیٰ کے امت ہی بیٹھے ہو. وہ کہہ رہا ہے قارون میری منت کرتا تو میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا، تینوں میں آپ پہ راضی کر لوں گا، انہوں میں چھڑ دے مڑا ہے. پر اس میری منت ہی نہیں کی. تو میرے بھائیو،
4 مہینے چلہ بھی لگانا ہے اپنے اپنی ترتیب پر اپنے وقت کے ساتھ، لیکن بہت بڑا مجمع ہے، مستورات بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اکثر نوجوان ہیں۔ میں آپ سے اتنی اپیل کرتا ہوں کہ آج توبہ کر کے اٹھو، بغیر توبہ کے نہ اٹھو، توبہ کی نیت کرتے ہو۔ یہ تو کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے، نہ اللہ کی نافرمانی کرنی ہے نہ اللہ کا رسول کی۔ اگر ہو جائے، ہوتی رہے گی، میں یہ قسم نہ اپنی دیتا ہوں نہ آپ کی دیتا ہوں، ہو جائے گی، پھر بھی ہو جائے، جب ہو جائے فوراً آنسو بہانا، پھر کہنا یا اللہ معافی دے دے۔ جیسے بچہ کھلونا توڑ کے پھر اماں کو رونی صورت بنا کے دکھاتا ہے تو اماں پھر نیا کھلونا لے کے دے دیتی، پھر اسے توڑ دیتا ہے، پھر ماں کو ایسے دیکھتا ہے تو ماں پھر نیا لے کے دیتی، پھر اسے توڑتا ہے۔ ایک دفعہ ماں تو تھپڑ مارے گی کہ تو کیا کر رہا ہے، لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے جتنی دفعہ تو منہ بنا کے آئے گا اتنی دفعہ میری رحمت تجھے اپنے گلے لگا لے، تجھے اپنی گود میں لے لے۔ میں اللہ ہوں، اللہ اللہ، تمہارے گناہوں کی پرواہ نہیں ہے، بس تم توبہ کرو، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ شرابی اور 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 پاک دامن ایک جگہ اکٹھے کر دوں، پردہ دار عورت اور بے پردہ عورت کو اکٹھا کر دوں، پھر تو حسین اور یزید کا جھگڑا مٹ گیا، پھر تو کربلاؤں کی تاریخ ساری دفع ہو گئی، ختم ہو گئی، تاریخ ہو گئی۔ حسین اور یزید اگر ایک پلڑے میں تل گئے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ ہی معاف کرے گا۔ پھر تو شمر اور حسین کا فرق مٹ گیا، پھر تو آل رسول اور یزید کا فرق مٹ گیا، پھر تو آل رسول کی قربانیاں ساری تباہ ہو گئیں، ختم ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ انہوں نے تاریخ لکھ دی اپنے خون سے، تاریخ لکھ دی اپنے سر کٹانے کر، نیزوں پہ سر چڑھا دیے، گھوڑوں جسم پر گھوڑے دوڑوا دیے، بے گور و کفن پڑے ہوئے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کو یوں راضی کیا جاتا ہے کہ تن من دھن ہر شے قربان ہو جائے۔ یہ وہ وجود ہے جس کو میرے نبی نے چوما تھا، ہونٹوں سے ہونٹ لگائے تھے، سینے کو چوما تھا، کمر کو چوما تھا، کمر پہ بٹھایا تھا، ہاتھوں پہ اٹھایا تھا، سینے پہ لٹایا تھا۔ آج وہی حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہے، اور ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، اور وہ چھڑی ایسے منہ پہ مارتا ہے، ایسے منہ پہ مارتا ہے، 2-3 دفعہ منہ پہ ماری، یہاں ایسے ماری بدبخت نے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے کہ بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ تو اچھا برا برابر تو نہیں ہو سکتے، شراب بیچنے والا، کپڑا بیچنے والا برابر تو نہیں ہو سکتا، ڈرگ بیچنے والا، گوشت بیچنے والا برابر تو نہیں ہو سکتا۔ حلال اور حرام کا فرق اگر مٹا دیا، نمازی بے نمازی برابر تو نہیں ہو سکتا، پردہ دار عورت بے پردہ عورت برابر تو نہیں ہو سکتا، گانے سننے والا قرآن سننے والا برابر تو نہیں ہو سکتا، نماز چھوڑنے والا نماز پڑھنے والا برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن توبہ پر اللہ سب معاف کرتا ہے۔ اللہ کی قانون کے اس کا مذاق نہ اڑایا جائے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ ہی معاف کر دے۔ تو بھائی توبہ کی نیت کرتے ہو، سارے پکی نیت کرتے ہو، تو یہ سامنے والے وہ کھڑے ہوئے اور آپ سارے ایک دفعہ اکٹھے ہو کر کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ دوبارہ کہو یا اللہ میری توبہ۔ جو مستورات بیٹھی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں آپ سب مل کر تیسری دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر آپ نے دل سے کہا ہے، میں 3 دفعہ کہلواتا ہوں، اللہ کرے آپ نے دل سے کہہ دیا ہو، اگر دل سے کہا ہے تو اللہ کی قسم آپ کے سارے گناہ معاف ہو۔ آپ سارا مجمع عورتوں کا مردوں کا ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں نے جنا ہو، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ ہوتا ہے، 15 سال تک تو اس کو کچھ لکھا ہی نہیں جاتا، تو پیدا ہونے والا بچہ تو بالکل پاک صاف معصوم۔ تو آپ کا یہ سارا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، وہ جو کھڑا ہوا ہے، جو اوپر وہ گیلیوں میں سے روشن دانوں سے جھانک رہا، جو مستورات بیٹھی ہیں، جنہوں نے توبہ کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس وقت ایسے ہو گئے جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو۔ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، نئی زندگی شروع کرو، نئی زندگی شروع کرو، اپنی توبہ کو پختہ کرنا ہے۔ جب ٹوٹ جائے تو گھبرانا نہیں، پھر رو دینا، پھر رو دینا، پھر رو دینا۔ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ شفیق ہے، ماں تنگ نہیں پڑتی، کبھی کسی موقع پر ماں تو تنگ پڑ جاتی ہے، اللہ تنگ نہیں پڑتا۔ تو بھائیو اللہ ایسا کریم ہے۔ تو توبہ کی تو سارے بھائیوں نے نیت کر لی نا، ٹوٹ جائے پھر کر لینا، ٹوٹ جائے پھر کر لیں۔ انسان جو ہے، بشر جو ہے، ہو جاتا ہے گناہ، جب آنسو بہاؤ گے تو میرے رب کو غفور الرحیم پاؤ گے، مہربان پاؤ گے، کرم نواز پاؤ گے، شرم والا پاؤ گے، حیا والا پاؤ گے،
اس کے دربار میں نا امیدی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ وہ کہتا اگر میں کسی کو پکڑتا دنیا میں فوری پکڑ آتی میری، تو میں ان کو پکڑتا جو میری رحمت سے نا امید ہوئے بیٹھے۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ ساری زندگی چل 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 چل، جب پہنچے جسے منزل سمجھا تھا وہاں پہنچے تو پتہ چلا میں تو غلط آ گیا، واپس جانے کا وقت ہی کوئی نہیں، شام ہو چکی۔ پھر میری باری آئی، مجھے کس نے بنایا ہے؟ آپ کو کس نے بنایا ہے؟ مجھے ملتان پاکستان میں پیدا کیا، آپ کو پاناما میں پیدا کیا، یا گجرات ہندوستان میں کراچی میں پیدا کیا، کون ہے؟ تو میرا اس کا جواب بھی میرے اللہ نے دیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا کہ میں نے تمہیں مٹی سے نکالا غذا کی شکل میں، پھر غذا سے نکالا ایک قطرے کی شکل میں، ایک قطرے کی شکل میں، پھر اس کو میں نے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا ایک نطفے کی شکل میں، ایک جونک کی شکل میں، ایک لوتھڑی کی شکل میں، اس میں ہڈیوں کو پرویا، ہڈیاں ڈالی، اس پر روپ بنایا۔ تم روشنی میں چیز بناتے ہو، تمہارا رب 3 اندھیروں میں بناتا تھا، اور ایک وقت میں کروڑوں بچے بنا رہا ہے، کسی ایک کا آئی شیڈ دوسرے کے ساتھ مل نہیں رہا، کروڑوں بچے بنا رہا ہے، کسی ایک کے کان دوسرے کے کان کے جیسے نہیں بنا رہا، کسی ایک کی انگلی دوسرے کی انگلی جیسی نہیں بنا رہا، ہر ایک الگ الگ بنا رہا ہے، حتیٰ کہ اندر کا جو سسٹم ہے وینز کا، وہ بھی ہر ایک کی الگ الگ اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں، کسی ایک کا بھی اندر کا سسٹم بھی ایک جیسا نہیں بنایا۔ ایک وقت میں اتنے کروڑوں بچے بناتا ہے اور کہیں خطا نہیں کھاتا، تو کہتا فتبارک اللہ احسن الخالقین، دیکھا تمہارا رب کیسا خوبصورت ہے بنانے والا۔ تو جواب اللہ نے دیا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ پھر اللہ نے ایک اور طرح ہمیں سمجھایا، سوال اٹھایا، امن خلق السماوات والارض، اچھا تم ہی بتا دو زمین آسمان کس نے بنائے؟ وانزل لكم من السماء ماء، یہ روزانہ پاناما پہ بارش کون کرتا ہے؟ پاکستان میں 6 مہینے گزر جاتے ہیں، قطرہ نہیں گرتا، سعودی عرب میں سال سال گزر جاتا ہے، ایک قطرہ نہیں گرتا، یہاں روزانہ بارش کون برساتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور پورے پاناما کو سرسبز خوبصورت کس نے بنایا ہے؟ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم ایک درخت اپنی طاقت سے پیدا کر کے دکھاؤ، ایک بیج بنا کے دکھاؤ، ایک دانہ بنا کے دکھاؤ، ایک پتا بنا کے دکھاؤ۔ یہ سوال اٹھایا، پھر آگے دعویٰ کیا، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھائے؟ کوئی ہے؟ اللہ سوا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے، بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے؟ میں بلاتا ہوں تم منہ موڑ کے چلے جاتے ہو، اذکرک وتنسانی، میں یاد رکھتا ہوں تم بھول جاتے ہو، استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تم دلیر ہو جاتے ہو، حیا کرنے کی بجائے بے حیا ہو جاتے، میں احسان کرتا ہوں، اخلق ویعبد غیری ارزق ویشکر سوائی، پیدا میں کرتا ہوں، سجدہ کسی اور کو کرتے ہو، رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو، یہ کیا تم کرتے ہو؟ خیری الی العباد نازل وشرہم الی صاعد، روزانہ میری رحمتیں تم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں، اور روزانہ تمہارے گناہ نحوست بن کے اوپر اٹھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں۔ میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، میرے رب کی قسم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائیں،
اتنا زنا ہو رہا ہے، اتنا کفر ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، یا اللہ اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں، ہماری لگام چھوڑ دے، تو دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں۔ تو سمندر کو آنے میں تو 2-4 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے۔ یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، میں بیٹھا ہوں، وَالْأَرْضُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تَبْتَلِعَهُ، زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تُعَاجِلَهُ وَتُهْلِكَهُ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں، تیرا کھا کے تیری نافرمانی، جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں، جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے، یا اللہ اجازت دے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی نافرمانی ہو رہی، زمین تو ادنا چیز ہے، پانی ادنا چیز ہے، انسان اعلیٰ چیز ہے، تو جس کی نافرمانی ہو رہی اسے زیادہ غصہ آنا چاہیے۔ اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ دعو عبدی فانا عالم بعبدی منکم، خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشأنکم بہ وان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کیا ہے، اے سمندر ہے، زمین ہے، فرشتوں، تو پکڑو جکڑو مارو مٹاؤ، اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو چپ ہو جاؤ، میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ تو یہ جو سب کچھ تو دیکھ رہا ہے تو کچھ کرتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے جواب دیتے ہیں ان اتانی لیلا قبلتہ وان اتانی نہارا قبلتہ من اعظم منی جودا وکرما سمیت نفسی جوادا کریما۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا، جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا، جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے۔ عمر گزر گئی، عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، عمر گزر گئی، نظر نہیں آتا، دانت کوئی نہیں، چلا نہیں جاتا، لاٹھی ہاتھ میں ہے، ویل چیئر پر ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں تو اب بڑھاپے میں توبہ کرے گا، تیری توبہ کا کیا فائدہ؟ اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا، آ تو صحیح۔ مجھ سے ہے کوئی بڑا سخی، کوئی ہے مجھ سے بڑا کرم والا، تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے کتنا ظرف رکھتا ہوں کہ خود اللہ نے فرمایا میرے بندہ میری بندی اتنے گناہ کر پاناما میں کہ زمین سے اٹھا اور اس کو ایسے اوپر رکھتا جا، زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے۔ کوئی اتنے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کر لو، آسمان تک پہنچا دو، پھر صرف ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں، سارے، ولا ابالی، مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے کون روکنے والا ہے، مجھے کون ٹوکنے والا ہے؟ اے الہم اللہ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا بنانے والا؟ بل ہم قوم یعدلون، پھر مجھے کیوں چھوڑ کے اوروں کے پاس جاتے؟ سوالیہ انداز۔ امن جعل الارض قرارا، زمین کو ٹھہرنے کے لیے کس نے تیار کر کے دیا؟ وجعل خلالها انہارا، دریا کس نے بنائے؟ وجعل لها رواسیا، یہ خوبصورت پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو الگ کس نے کیا؟ آپ کے بیچ میں ایک میٹھے پانی کی جھیل ہے اور دو طرف دو بڑے کڑوے سمندر ہیں، تو کون ہے جو کڑوے؟ حالانکہ اگر میرا رب کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، میں پانیوں کو چلاتا ہوں، کڑوے اور میٹھے کو، کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا، میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا۔ اگر میرا رب اپنا حکم واپس لے لے تو یہ دونوں طرف سمندر کا پانی زمین کے اندر سے گزرتا ہوا سارے پاناما کے پانی کو کڑوا کر دے گا، ساری زمین کے پانی کو کڑوا کر دے گا، پوری دھرتی میں ایک قطرہ میٹھا پانی کسی کو نہیں ملے گا اگر میرا رب صرف اپنا پردہ واپس لے لے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، زمین کس نے ٹھہرائی؟
پہاڑ کس نے گاڑے، دریا کون بہاتا ہے، اور پہاڑوں کو کون یہاں گاڑتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں ہے اللہ۔ پھر اللہ گلہ کرتا ہے بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن تم میں زیادہ تو مجھے جانتے ہی کوئی نہیں، مجھے مانتا ہی کوئی نہیں۔ پہلے خبر دی، پھر سوال کیا، پھر دعویٰ کیا۔ سبحان، کیا خوبصورت انداز سے اللہ سمجھاتا ہے۔ تو کہتا میں نے بنایا، کہتا کس نے بنایا؟ اللہ کے سوا کوئی ہے بنا کے دے سکتا؟ ایک پتھر بنا تو پھر دعویٰ کرتا ہے الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا، میرے سوا کون ہے جس نے زمین کو بچھایا؟ میں نے ہی تو زمین کو بچھایا۔ والجبال اوتادا، میں نے ہی تو پہاڑوں کو گاڑا۔ وخلقناکم ازواجا، میں نے ہی تو تمہیں مرد عورت بنایا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، میں نے ہی تو 7 آسمان بنائے۔ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، میں نے ہی تو سورج کو چمکایا۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بادلوں سے پانی میں نے ہی تو برسایا۔ لنخرج بہ حبا ونباتا، تاکہ میں نے ہی تو اس میں سے پھل پھولوں کو نکالا۔ وجنات الفافا، اور باغات بنائے۔ تو کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو یہ سب کچھ کر کے دکھا دے؟ تو یہ اللہ جواب دیتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے جس کا نام اللہ ہے۔ ایک بیج بنا کے دکھاؤ، ایک دانہ بنا کے دکھاؤ، ایک پتا بنا کے دکھاؤ۔ یہ سوال اٹھایا، پھر آگے دعویٰ کیا اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھائے؟ کوئی ہے؟ اللہ سوا اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے؟ میں بلاتا ہوں تم منہ موڑ کے چلے جاتے ہو۔ اذکرک وتنسانی، میں یاد رکھتا ہوں تم بھول جاتے ہو۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تم دلیر ہو جاتے ہو۔ حیا کرنے کی بجائے بے حیا ہو جاتے ہو۔ میں احسان کرتا ہوں، اخلق ویعبد غیری، ارزق ویشکر سوائی، پیدا میں کرتا ہوں، سجدہ کسی اور کو کرتے ہو، رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو۔ یہ کیا تم کرتے ہو؟ خیری الی العباد نازل وشرہم الی صاعد، روزانہ میری رحمتیں تم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں، اور روزانہ تمہارے گناہ نحوست بن کے اوپر اٹھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں۔ میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، میرے رب کی قسم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائیں۔ اتنا زنا ہو رہا ہے، اتنا کفر ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، یا اللہ اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں، ہماری لگام چھوڑ دے تو دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں۔ تو سمندر کو آنے میں تو 2-4 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے۔ یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، میں بیٹھا ہوں، وَالْأَرْضُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تَبْتَلِعَهُ، زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تُعَاجِلَهُ وَتُهْلِكَهُ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں، تیرا کھا کے تیری نافرمانی۔ جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں، جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے، یا اللہ اجازت دے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی نافرمانی ہو رہی، زمین تو ادنا چیز ہے، پانی ادنا چیز ہے، انسان اعلیٰ چیز ہے، تو جس کی نافرمانی ہو رہی اسے زیادہ غصہ آنا چاہیے۔ اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ دعو عبدی فانا عالم بعبدی منکم، خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشأنکم بہ وان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کیا ہے، اے سمندر ہے، زمین ہے، فرشتوں،
تو پکڑو جکڑو مارو مٹاؤ، اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو چپ ہو جاؤ، میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ تو یہ جو سب کچھ تو دیکھ رہا ہے تو کچھ کرتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے جواب دیتے ہیں ان اتانی لیلا قبلتہ من اتانی نہارا قبلتہ من اعظم منی جودا وکرما سمیت نفسی جوادا کریما۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا، جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے، جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے، جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے۔ عمر گزر گئی، عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، عمر گزر گئی، نظر نہیں آتا، دانت کوئی نہیں، چلا نہیں جاتا، لاٹھی ہاتھ میں ہے، ویل چیئر پر ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں تو اب بڑھاپے میں توبہ کرے گا، تیری توبہ کا کیا فائدہ؟ اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا، آ تو صحیح۔ مجھ سے ہے کوئی بڑا سخی، کوئی ہے مجھ سے بڑا کرم والا، تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے کتنا ظرف رکھتا ہوں کہ خود اللہ نے فرمایا میرا بندہ میری بندی اتنے گناہ کر پاناما میں کہ زمین سے اٹھا اور اس کو ایسے اوپر رکھتا جا، زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے۔ کوئی اتنے کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ کا کر لو، آسمان تک پہنچا دو، پھر صرف ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کروں، سارے، ولا ابالی، مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے کون روکنے والا ہے، مجھے کون ٹوکنے والا ہے۔ میں نے کبھی نعیم بنگالی کی بات نہیں سنی تھی۔ ایک دن اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نماز کھا گئی، اس کی کوئی بات سمجھ نہ آئی۔ ہم ہاسٹل کینٹین پر چند دوست عزیز اللہ، اکرم اور محمد علی بلوچ بیٹھے ہوئے تھے۔ نعیم بنگالی کا حادثہ ہوا تھا، وہ ہاسٹل کی سیڑھیوں سے گھسٹتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ قدرتی میرا منہ سیڑھیوں کی طرف تھا۔ وہ 2 منزلوں کی سیڑھیاں اترتے ہوئے گھسیٹتا ہوا برادمے میں آیا، اس طرح گھسیٹتا ہوا مسجد میں گیا، مجھے کھانا بھول گیا، پھر اسی طرح گھسیٹتا ہوا نماز پڑھ کر واپس چڑھا۔ بس اس کے اس مجاہد نے دل کی دنیا بدل ڈالی۔ میں نے جنرل عامل حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، کہتے تھے یا اللہ جس طرح تیرے نیک بندوں نے نماز پڑھی میں ویسی پڑھتا ہوں، پھر بعد میں کہتے تھے نہیں پڑھی گئی، افسوس ہے۔ میرے والد صاحب کے پاس ایک قیمتی بیل تھا، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بہت ہیلے کیے، آخر ایک سمجھدار معالج دوسرے گاؤں سے منگوایا۔ اس نے بیل کو دیکھا، کہنے لگا اس کو گھاس کون ڈالتا ہے؟ اس نے ملازم کو بلایا، ملازم کے آتے اس ملازم نے بیل کے سامنے اسے جوتے مارنا شروع کر دیے اور بہت سخت سست کہا، پھر کہا گھاس لاؤ، اور اس کو گھاس ڈالا تو بیل نے کھانا شروع کر دیا۔ والد صاحب حیران ہوئے۔ ملازم نے بتایا کہ دراصل اس بیل کو مارا تھا، اس کی عزت نفس مکروہ کی تھی، اس نے عالم غصے میں کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اب جب بیل نے دیکھا کہ اس کا بدلہ لے لیا گیا تو خوش ہو گیا۔ ایک بیل کی عزت نفس بھی ہے، اور انسان اشرف المخلوقات کتنا قابل احترام ہوگا۔ سینٹرل ماڈل اسکول لائر مال لاہور 8ویں جماعت کا رزلٹ آیا۔ میرے مرید کے ایک کلاس فیلو کے ہاتھ رزلٹ کارڈ تھا، وہ زور زور سے پکار رہا تھا، عالم خوشی میں بھی کہ میں پاس ہو گیا۔ مجھے وہ منظر نہیں بھولتا کہ قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ بھی ایسے ہی خوشی سے پکارے گا۔ سعودی عرب میں بیان ہوا، ایک پاکستانی خاندان کے 6 سال کے بچے نے پورا بیان اس طرح یاد کیا تھا، جہاں آہ کی وہاں آیت پڑھی، جہاں آیت پڑھی، جہاں کسی کا قول بیان کیا وہ بیان بھی جوں کا توں یاد تھا۔ یوروپ میں ایک بچے نے بیان سنایا اور سمجھتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، اس نے انگلش میں بیان یاد کیا ہوا تھا۔ اس امت کے ہر فرد میں دین کے سمجھنے کی استطاعت ہے، لیکن محنت ضروری ہے۔ ایک دفعہ طالب علم کو مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کرتے ہوئے طلباء کو فرمایا کہ حدیث کو
عربی میں سند کے ساتھ یاد کر۔ یہ ایک عجیب رواج ہو گیا ہے کہ طلبہ حدیثیں یاد نہیں کرتے بلکہ مجمع کو وقتی طور پر گرمانے کے لفظ اور اشعار یاد کرتے ہیں۔ مقرر کی تقریر میں مضمون اور پیغام نہیں، اور صرف الفاظ و اشعار کی دنیا میں پھرا کر مجمع سے اپنی بات کا لوہا منوانا چاہتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، ورنہ اکثریت کا یہی حال ہے۔ تبلیغ کا مزاج سادہ اور عام فہم بات ہے۔ میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ میرا درد اور مضمون بیان کرو، میرا لہجہ اختیار نہ کرو، یہ نقل معلوم ہوتی ہے، اپنے فطری لہجے میں بڑھو۔ جو اپنے فطری لہجے میں باہر جاتا ہے وہ فطرت سے باہر جاتا ہے۔ 10 راتیں جاگ کر ہم نے فلمی اداکاروں میں کام کیا۔ وہ رات 12 بجے شوٹنگ ختم کر کے وہ ہمارے پاس آتے۔ 10 دن صرف ان کے لیے کام کیا۔ ان میں سے کئی لوگ نے 4 ماہ لگا دیے۔ سہیل انور کے 2 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ عرفان ہاشم کا بیٹا اور بیٹی قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں۔ خالد ڈار میرا کلاس فیلو تھا، کہنے لگا ہم نے ڈرامے کے بعد لڑکی اور شراب ڈھونڈتے تھے، اب مسلح اور لوٹا ڈھونڈتے ہیں۔